کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہ میں، قرآن تیری خاطر ابھی مصروف ثنا ہے، اور اب اور بیان کیا ہو کسی سے تیری مدحت، اب اور بیان کیا ہو کسی سے تیری مدحت، یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا جو، اور اے گنبد خضرا کی مکین میری مدد کر، اے گنبد خضرا کی مکین میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے۔ نہایت واجب الاحترام مقتدر محتشم علماء کرام، حاضرین و سامعین، اللہ رب الحاکمین کا شکر ہے جس نے ہمیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے نسبت غلامی کا شرف عطا کیا ہے۔ آپ یقین جانیے اس دور فتن میں اس پاک پروردگار کا ہم پر یہ اتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم ساری زندگی بھی حالت سجدہ میں گزارے نا پھر بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ جس جا بھی تیرے قرب کے آثار ملے ہیں، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، جس جا بھی تیرے قرب کے آثار ملے ہیں، معمور تجلی در و دیوار ملے ہیں، لوگوں ارے لوگوں میری قسمت کو سراہو، سرکار ملے ہیں مجھے سرکار۔ بہت بڑا شرف ہے، اور میں تو اس خوش نصیب کے بخت پہ ناز کر رہا ہوں جس کی قبر میں ایصال ثواب کا آج یہ تحفہ جائے گا۔ سرکار کے غلام وصال ہو گیا، قبر کی تیاری میں کچھ تاخیر تھی، چارپائی نہیں تھی، سفر کا دورانیہ تھا، چارپائی نہیں تھی، وہ جتنی دیر قبر تیار ہوتی رہی نا، اس خوش نصیب کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے کھڑے رہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے کھڑے رہے۔ اچھا جب اس کی تدفین ہو گئی نا تو صحابہ کرام علیہ الرضوان کہتے ہیں ہمیں اس کے نصیب پہ اتنا رشک آیا، اتنا رشک آیا کہ ہم میں سے ہر کسی کی خواہش یہ تھی کاش آج میں مر گیا، کاش آج میں مر گیا۔ یہ خوش نصیبی اور خوش بختی اللہ کی عطاؤں میں سے بہت بڑی عطا ہے۔ بے شک بے شک۔ میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بات کہا کرتے تھے، بیٹا اگر ہم اچھے ہیں تو اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، ہمارا کمال تب ہے جب ہماری آنے والی نسل اچھی ہو، ہماری آنے والی اولاد اچھی ہو۔ آج اگر اس جانے والے کے لیے اتنا خوبصورت ایصال ثواب کا اہتمام ہے تو ہماری خوش نصیبی اور خوش بختی یہ ہے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو کوئی ہمارے لیے بھی ایسا اہتمام کرے۔ بے شک بے شک۔ پھر لطف ہے، پھر لطف ہے۔ آج کی اس نشست میں میرے لیے بہت ہی محترم
اور میرے دل میں جن کے لیے بہت زیادہ تعظیم و تکریم ہے، استاذ الحفاظ قبلہ قاری محمد سلیم صاحب جلوہ افروز ہیں۔ یہ میرے استاذ گرامی کے بہت اچھے دوست تھے، تو میں اس نسبت سے ان کو اپنے استاذ کے درجے پہ ہی دیکھتا ہوں۔ اللہ رب العالمین اس مجلس کو ہم سب کے لیے دارین کی سعادت کا ذریعہ بنائے۔ میں نے سورہ فاتحہ کی ایک معروف آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، سب بولیے نا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ جو بولنا ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، آپ کی تعریف و توصیف میں، ذرا اس کا مقام دیکھیے کیا ہے۔ امام شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی لکھی گئی کتاب القول البدیع، اس میں وہ اس روایت کو لائے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلامی کے لیے کوہ طور پہ گئے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ آج ہم تمہیں ایک بات بتائیں کہ کہاں خالق، کہاں مخلوق، کہاں عبد، کہاں معبود۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، کسی بشر کی مجال نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے، مگر تم سے بار بار ہم کلامی ہوتی ہے، تم ہماری سنتے ہو، ہم تمہاری سنتے ہیں۔ آج موسیٰ تمہیں بتائے کہ یہ جو کوہ طور پہ مجھ سے ہم کلام ہونے کی صلاحیت ہے، یہ تم میں پیدا کیسے ہوئی؟ عرض کی مولا کیسے ہوئی؟ فرمایا موسیٰ اور لوگوں کو ہم نے بولنے کے لیے ایک زبان دی ہے، اور تمہیں ہم نے بولنے کے لیے جعلت فیک 10,000 لسان، 10,000 گنا زیادہ زبانوں کی طاقت عطا کی۔ سبحان اللہ۔ اوروں کو ایک قوت ناطقہ بولنے کی طاقت، اور تمہیں 10,000 گنا زیادہ۔ فرمایا اوروں کو سننے کے لیے ایک ہیئرنگ سینس دی ہے، قوت سامعہ، اور تمہیں سننے کے لیے ہم نے 10,000 سامعین، 10,000 گنا، 10,000 ٹائم مور سننے کی طاقت دی ہے۔ بات تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، زمانہ تھا ان کا، پہاڑ تھا کوہ طور، ادا تھی رب کی، لینے والے تھے کلیم اللہ، بات ختم ہو جاتی، لیکن نہیں، رب ذوالجلال نے فرمایا موسیٰ 10,000 گنا زیادہ تمہیں قوتیں اور طاقتیں دینے کے بعد اب تمہیں ایک بات بتائیں، مجھے موسیٰ تم سب سے زیادہ پیارا پتہ کب لگتا ہے؟ سب سے زیادہ مجھے پیارے کب لگتے ہو؟ اقرب ما تکون منی واحب الی ما تکون منی، عرض کی مولا کب لگتا ہوں سب سے زیادہ پیارا؟ خدا کی قسم اگلے لفظ اگر دل کے کانوں سے سنے جائیں تو لذتیں عمر بھر کم نہ ہوں۔ فرمایا موسیٰ جب تم 10,000 گنا زیادہ طاقتوں سے اس دنیا میں رہ رہے ہو نا، مجھے سب سے زیادہ پیارے تب لگتے ہو ہی صلیت محمدا، جب تم میرے مصطفیٰ احمد مجتبیٰ پہ درود و سلام پڑھتے ہو۔ میری منزل بھی ہم سفر بھی، سامنے بھی پس نظر بھی، وہی مجھے دور سے پکارے، اسی کی پرچھائی روح پر بھی، وہ رنگ میرا وہ میری خوشبو، میں اس کی مٹھی کا ایک جگنو، وہ میرے اندر کی روشنی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کاش ان صاحبان دل کی مائیت میں
میں بیٹھنے کا فیض ہی مل جائے کہ یہ چمن شاہ میں لیٹے ہوئے فرشتے پوچھے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو ہم تڑپ کے کہیں ان کا پوچھتے ہو، خدا کی قسم میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، نہ مجھ سے بارے عمل اٹھے گا، نہ حشر میں کوئی ساتھ دے گا، اگر کہے گا تو روز محشر خدا سے میرا نبی کہے گا سیاہیاں داغ صاف کر دے، اسے بھی مولا معاف کر دے، یہ میرا عاشق ہے امتی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ یہ اپنا اپنا انداز ہوتا ہے نا، میرے پاس برطبی نہیں ہے، جوش مقالی نہیں ہے، تلقین غزالی نہیں ہے، لیکن خدا کی عزت کی قسم میں جو کہہ رہا ہوں آپ کے جذبات کے لیے نہیں کہہ رہا، اپنی قبر کی پہلی رات کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اور علامہ اقبال کی زبان میں جوان چمکتے دمکتے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، اور ابھی آپ نے جیسے لبیک کی صدائیں بلند کی، تو جس ہستی نے اس امت کے سینوں میں یہ صدائیں ایک بھاپڑ کی طرح مچا دی ہے نا، میں رات بھی ان کی مزار اقدس پہ بیٹھا ہوا تھا اور دل سے کروڑوں دعائیں نکل رہی تھی گزشتہ رات بھی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا جوانوں کو، تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں ہے کہ 400 بدل جائے، تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، اور میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ علامہ کہتے ہیں محافل و مجالس آرزو بدلنے کے لیے ہوتی ہے۔ کیا بدلنے کے لیے؟ ہم محافل و مجالس میں آتے ہیں کچھ اور نیتیں لے کر، کچھ اور ارادے لے کر، اللہ ماشاءاللہ ساؤنڈ سسٹم بہت اچھا تھا، ترنم بڑا اچھا تھا، شعر بڑے اچھے تھے، فلاں چیز بڑی اچھی تھی، نہ بابا نہ۔ ایسی محافل و مجالس ہوتی ہیں کہ آرزو بدل جائے، آرزو بدل جائے۔ دیکھیں نا، آرزو کا بدلنا یہ بھی ہے، بندہ ایک بات پلے باندھ لے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا میرا غلام، میرا نوکر، میرا امتی، میرے نعرے لگانے والا سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا، سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ آرزو بدلنا، یہ آرزو بدلنا۔ تو ہم اپنی ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ کے حضور میں ایک التجا پیش کرتے ہیں، یا اہدنا الصراط المستقیم، سارے بولیں گے اہدنا الصراط المستقیم۔ حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، یہ حضور الصراط المستقیم کی جو بھیک ہم مانگتے ہیں، سیدھا راستہ، اسٹریٹ پاتھ، یہ کیا ہے؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ اور حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صاحب علم ہیں جن سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 بار مسلسل پورا قرآن سنا ہے۔ مطلب اس قدر آپ کی گفتگو میں، آپ کی تلاوت میں سوز و گداز تھا۔ کسی نے پوچھا حضور یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ذرا دل کی طرف توجہ کر کے جواب سنیے گا۔ انہوں نے کہا، پوچھتے ہو صراط مستقیم کیا ہے؟ سنو، صراط مستقیم فقط ذات مصطفیٰ ہے، فقط حضور کی ذات۔ آپ کا اٹھنا صراط مستقیم، بیٹھنا صراط مستقیم، بولنا صراط مستقیم، چپ رہنا صراط مستقیم، سفر صراط مستقیم، حضر صراط مستقیم، جنت صراط مستقیم، خلوت صراط مستقیم۔ رحمت کونین کی حیات مبارکہ کا ایک ایک لمحہ کیا ہے؟ صراط مستقیم۔
یہ نا قرآن مجید فرقان حمید سے پوچھے، جب ہم کسی سے راستہ پوچھتے ہیں نا راستہ، تو پھر ہم اس سے کنفرم کرتے ہیں کہ یار واقعی یہ مجھے اس منزل تک پہنچا دے گا، یہ راستہ واقعی مجھے وہاں لے جائے گا. تو ہم نے قرآن سے پوچھا مولا جس صراط مستقیم کی خیرات ہر نماز میں ہم تجھ سے مانگتے ہیں، ذرا اس راستے کی ایکوریسی تو بتا کہ وہ کتنا ایکوریٹ ہے، کتنا اسٹریٹ ہے، کتنا شارٹ کٹ ہے، کتنا جلد منزل پہ پہنچاتا ہے. فرمایا آؤ تمہیں اس راستے کی ایکوریسی بتائیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ایمان کی گاڑی لے کر جب تم اس راستے پہ آ جاتے ہو نا، انٹر ہوتے ہو تو تم محب ہوتے ہو، اور جب چل پڑتے ہو تب تمہیں اپنا محبوب بنا دیتا. سبحان اللہ. پھر رب ذوالجلال تمہیں درجہ محبیت سے اٹھا کے درجہ محبوبیت میں فائز کرتے ہیں. مجھے یہاں پر یہ جو آپ اور میں ہم مل کے بیٹھے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں، یہ ذکر ایسے نہیں ہوتا. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بابا یہ آپ میلاد میں معراج پہ مختلف مواقع پہ بہانے بنا کے حضور کا ذکر کیوں کرتے ہیں، تو بڑا سادہ سا جواب ہے بابا کہ جہاں پیار ہوگا وہاں اس پیار کا اظہار نہیں ہوگا. جہاں پیار ہوگا وہاں اس پیار کا اظہار. توجہ ہے نا بات کی طرف. شب معراج ہے، مسجد اقصیٰ ہے، میرے قریب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مصلی امامت پہ ہیں، نماز پڑھی گئی، سوالات کم و بیش انبیاء بیٹھے. جہاں پیار وہاں اظہار، جہاں پیار وہاں اظہار. اور میں آپ کو ایک اظہار کی کہانی سنانے جا رہا ہوں، اور پھر یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کہانی پہ ہم کتنا اظہار کرتے ہیں، ہم کتنا اظہار کرتے ہیں. نماز ہو گئی، اناؤنسمنٹ ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خطاب کریں گے، ان کا خطاب ہو گیا. اب حضرت موسیٰ خطاب کریں گے، ان کا خطاب ہو گیا. پھر اعلان ہوا حضرت عیسیٰ خطاب کریں. 5 نبیوں کے خطاب ہوئے. کتنے؟ 5 نبیوں کے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام. 5 انبیاء نے خطاب کیا، اور 5 نے اجتماعی طور پہ مجموعی طور پہ بات اپنی کی مجموعی طور پہ کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے کلیم اللہ بنایا. کسی نے کہا اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے خلیل اللہ بنایا. کسی نے کہا اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہواؤں پر میری حکومت قائم کی. ہر نبی نے اللہ کی عطاؤں پہ اللہ کا شکر ادا کیا. پھر اعلان ہوا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم کی شان والے آقا آپ خطاب کریں گے. آقا تشریف لائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خطاب کو 3 حصوں میں بانٹا. کتنے حصوں میں؟ 3 حصوں میں. پہلے حصے میں اپنا ذکر کیا، مثلا کہا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمت للعالمین. شکر ہے مولا جس نے مجھے رحمت للعالمین بنایا. یہ پہلے حصے کا ایک جملہ میں نے بتایا. آخری حصے کا ایک جملہ بتا دیتا ہوں. الحمدللہ الذی رفع لی ذکرا. شکر ہے مولا جس نے میرے ذکر کو بلندی عطا کی. پہلے حصے میں بھی اپنا ذکر، آخری حصے میں بھی اپنا ذکر، اور بیچ میں پتہ ہے کیا کہا؟ الحمدللہ الذی جعل امتی خیر الامم. شکر ہے مولا تو نے 1.25 لاکھ امتوں میں میری امت کو سب سے بہترین امت بنایا. سوچتا ہوں کہ کریم آقا نے کتنا کرم کیا. کتنا دیکھیں، جب کوئی ماں
اپنے بچے کو سردی سے بچانے کے لیے کپڑے میں لپیٹتی ہے نا تو وہ ہر طرف سے اس کے کپڑا لپیٹتی ہے، ادھر سے سردی نہ لگے، ادھر سے نہ لگے، ادھر سے نہ لگے۔ بلا تشبیہ و بلا مثال رب کے پیارے حبیب نے اپنی گناہگار امت کو اپنی کملی میں چھپانے کے لیے آغاز میں بھی اپنی رحمت رکھی، اختتام میں بھی اپنی رحمت رکھی، اور بیچ میں گناہگار امت کو سمیٹ لیا۔ سبحان جب یہ خطاب کیا نا تو جیسے بھائی اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں نہ رکھ سکے، 1.25 لاکھ نبیوں میں سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی اپنے جذبات پہ کنٹرول نہ رکھ سکے، اور آپ نے ایک نعرہ بلند کیا، فرمایا بِهَذَا فَضَلَكُمْ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور 1.25 لاکھ نبیوں، وہ رب نے جو اپنے یار کو ہم سب پہ فضیلت دی ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ یہ اپنی امت کے لیے رب سے اتنی التجائیں کرتے رہے۔ سبحان یہ پیار کا اظہار۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی، سنن نبی داؤد، جہاں پیار وہاں، بولیے جہاں پیار وہاں اظہار، جس کا یقین ہے وہ بولے جہاں پیار وہاں اظہار۔ میں اپنی ذات کے لیے آپ سے نہیں بلوا رہا ہوں، بلکہ میرا یہ ماننا ہے، میرا یہ یقین ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم اور آپ کی تعریف و توصیف میں جو یہاں بولنے میں جھجک محسوس نہیں کرتا نا، وہ نہ قبر میں جھجک محسوس کرے گا نہ حشر میں جھجک محسوس کرے گا۔ انشاءاللہ۔ اس کے ہونٹوں پر یہ کلمات وہاں بھی جاری و ساری ہوئی۔ تیرگی میں اجالا ہمارا نبی، روشنی کا حوالہ ہمارا نبی، غیب داں کملی بالا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ در پہ غیروں کی زحمت نہ فرمائیے، بھیگ لینے مدینے چلے جائیے۔ ارے کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جہاں پیار وہاں اظہار۔ یہ پھول، کلیاں، غنچے، رنگ و بو، موجے صبا کیا ہے؟ یہ کلیاں، پھول، غنچے، رنگ و بو، موجے صبا کیا ہے؟ نبی کے حسن کی خیرات ہے، اس کے سوا کیا ہے؟ نبی کے حسن کی خیرات ہے، اس کے سوا کیا ہے؟ یہ کائنات میں جتنا رنگ و نور ہے، کائنات میں جتنی خوشیاں ہیں، کائنات میں جتنی عزتیں ہیں، یہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کی خیرات ہی کو بڑھ رہی ہے۔ کند و شہد نبات کو یکجا کرے اگر، گل کی ہر ایک ذات کو یکجا کرے اگر، رنگین یہ حیات کو یکجا کرے اگر، اور جتنا بھی رنگ و نور لیے کائنات ہے، یہ سب تبسم شہدی کی زکات ہے۔ بے شک بے شک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جہاں پیار وہاں اظہار۔ حضرت برا بن عازب، سنن نبی داؤد، حدیث پاک میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں ایک بار میری اونٹنی گم ہو گئی، میری سواری گم ہو گئی، میں اس کو تلاش کرتے ہوئے گھوم رہا ہوں، ادھر 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 تلاش کر رہا ہوں، سواری مل نہیں رہی۔ کہتے میں تلاش کرتا کرتا اچانک ایک پہاڑ سے اتر کے وادی میں آیا نا، تو سامنے سے ایک بہت بڑی جماعت آ گئی آرابیوں کی، دیہات میں بسنے والوں کی۔ ان کے ہاتھوں میں جھنڈے ہیں اور وہ اپنی اپنی سواریوں پہ سوار ہیں۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا، یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے خاص اور قریبی غلام حضرت برا بن عازب ہیں، بہت قریبی غلام ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ دیکھیں حضور کی انہیں قربتیں کتنی نصیب تھی، قربتیں۔ ایک مرتبہ حضرت برا ینگسٹر تھے بالکل، کہتے ایک بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نکلے تو میرا ہاتھ پکڑ لیا اور پکڑ کے چھوڑ نہیں رہے آقا، ہاتھ پکڑے ہوئے ساتھ چلے جا رہے ہیں، اور چلتے چلتے کہا آقا برا تمہیں ایک بات بتاؤں، میری امت کے 2 غلام جب آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں نا، جیسے میں نے تم سے کیا اور تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑ رہا، فرمایا جب وہ آپس میں مصافحہ کرتے ہیں نا تو ہاتھ بعد میں چھوڑتے ہیں، اللہ ان کی بخشش پہلے
فرما دے. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ جو دیہاتی انہوں نے مجھے پہچان لیا, مجھے پہچان کے کہتے ہیں حضرت برا آپ ہماری ایک خواہش پوری کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا کیا خواہش ہے تمہاری؟ انہوں نے کہا ہمیں جب کوئی بہت بڑی خوشی ملے نا تو ہم اسے اپنے سٹائل سے سیلیبریٹ کرتے ہیں, اپنے انداز سے اس کو مناتے ہیں. ہر خاندان کے اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں نا, ہر علاقے کے اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں کسی بھی خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے. جتنا انسان کا لیول ہوتا ہے وہ اسی لیول پر اس خوشی کو سیلیبریٹ کرتا ہے, اسی لیول پہ خوشی کو مناتا ہے. اب دیکھیے نا جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ آئے تھے تو مدینہ طیبہ کے لوگوں نے اپنے اپنے لیول پہ حضور کی آمد کو ویلکم کیا. وہ طلع البدر علینا کے ترانے گونجے تھے, وہ جھنڈے لہرائے گئے تھے, وہ جلوس نکالے گئے تھے, وہ چھتیں بھر گئی تھی, وہ چوراہے سج گئے تھے. ہر کوئی اپنے انداز سے اس کو مناتا ہے. حضرت برا کہتے وہ کہنے لگے کہ ہمیں بہت بڑی خوشی ملی ہے, ہم اس کو منانا چاہتے ہیں. آپ بیچ میں کھڑے ہو جائیں اور ہم اپنے جھنڈے لہرا کے آپ کے ارد گرد گھومتے ہیں, چکر لگاتے ہیں. دوستان عزیز ذرا لفظ سنیے, صاحبان علم اس کا لطف لیں گے. سنن نبی داؤد کے لفظ پڑھنے جا رہا ہوں. حضرت برا کہتے ہیں کہ وہ جو عربی اپنے ہاتھوں میں جھنڈے لیے مجھے ملے تھے نا, یطیفون بی بمنزلتی من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ میرے ارد گرد طواف کرتے ہوئے گھومتے تھے, جھنڈے لہراتے تھے, نعرے لگاتے تھے اور کہتے کیا تھے, آج ہم اس سے ملے ہیں جس کی آنکھوں میں مصطفیٰ کو تکا ہے. دوستو ہم تو بڑی تیزی سے السلام علیکہ ایھا النبی کہہ کے گزر جاتے ہیں. اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا تو السلام علیکہ ایھا النبی کا معنی کیا ہے کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کیا ہو سلام. کبھی ہم نے رک کے سوچا کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں, اس کا معنی کیا ہے اور کس کو کہہ رہے ہیں, کس کو کہہ رہے ہیں. ہمیں تو دیکھیں دو تین چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے لفظ, ایک ہوتے ہیں ان کے معنی, ایک ہوتا ہے پھر ان معنی کو سمجھنا, اور ایک ہوتا ہے پھر اس سمجھ کو اون کرنا, اون کرنا. دیکھیں نا لفظ ہے گھر, اس کا ایک معنی ہے اینٹوں کا, گارے کا, لکڑی کا ایک بلڈنگ ہوتی ہے, اس کو گھر کہتے ہیں. پھر آپ اپنا گھر لیتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے یہ میرا گھر ہے, لیکن آپ پھر اس کو اون کرتے ہیں کہ اب یہ کیا ہے, میرا گھر ہے, میرا گھر ہے. دوستان عزیز ہم نے کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں سلام پڑھتے ہوئے اون کیا کہ میں ایک غلام, نوکر, خادم اپنے آقا و مولا کو سلام کر رہا ہوں, ان کو سلام کر رہا ہوں جن کی بارگاہ میں صبح و شام سارا عالم قدس سلام کرتا ہے. ہم تو اون کرنا ہمیں آتا ہی نہیں ہے, آتا ہی نہیں ہمیں اون کرنا. آؤ اس اون کرنے کی کہانی کو اس ہرنی سے جانیں کہ جس ہرنی نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر اپنی جھولی پھیلا دی تھی. معروف واقعہ, بچے بچے کو معلوم کہ شکاری کا جال, ہرنی پھنس گئی, آقا گزرے, اس نے التجا کی آقا شکاری سے مجھے تھوڑی دیر کی مہلت لے دیں, میرے دودھ پیتے بچے ہیں, میں ان کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی. آقا نے اسے اجازت لے دی, وہ چلی گئی. یہ واقعہ ہم میں سے بچہ بچہ بچپن سے سنتا ہے, لیکن آئیے میں اس واقعے کی پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس واقعے کو بہت سے محدثین نے بیان کیا ہے, لیکن میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں امام ابو نعیم کی حلیۃ الاولیاء کی روشنی میں, اور پھر امام سخاوی کی اسی القول البدیع کی روشنی میں.
جب اس ہرنی نے کہا نا کہ آقا میرے دودھ پیتے بچے ہیں، میں انہیں دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی، مجھے تھوڑی دیر کے لیے اجازت لے دے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہرنی ایک بات تو بتا، کیا گارنٹی ہے کہ تو واپس آ جائے گا؟ گارنٹی کیا ہے کہ تو واپس آ جائے گا؟ میں تم کہہ کے چھڑا تو رہا ہوں تمہیں، لیکن تمہارے واپس آنے کی گارنٹی کیا ہے؟ سنیے اس ہرنی نے گارنٹی کیا دی. اس نے کہا حضور ان لم اعود لعننی اللہ کمن تذکر بین یدیہ ولا یصلی علیکم کما قال. کہا اگر میں واپس نہ آؤں نا تو میرا رب مجھے اپنی رحمت سے اس طرح دور کر دے جیسے اس شخص کو دور کرتا ہے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پہ درود نہ پڑے. میں نے جتنا بڑا جملہ بولا ہے آپ نے اتنا بڑا سمجھا نہیں ہے. پھر سنیے آقا جی اگر میں واپس نہ آؤں تو میرا رب مجھے اپنی رحمت سے اس طرح دور کر دے جیسے اس شخص کو دور کرتا ہے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پہ میں نام لیتا ہوں اور دیکھتا ہوں آپ درود کیسے پڑھتے ہیں. محمد ذہن میں بیٹھے کہ میرے بیٹے بھائی بزرگ سارے بولے محمد. آپ کو علم نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا وظیفہ ہے, کتنا بڑا وظیفہ ہے. جیسے ہی اس نے یہ بیان دیا نا آقا نے شکاری سے کہا دل کہا وَأَنَا لَهَا ضَامِنٌ, فرمایا اس کو چھوڑ دو میں ہوں اس کا گارنٹر, آئے گی واپس. تھوڑی دیر گزری وہ ہرنی واپس آ گئی, وہ واپس آ گئی. ادھر سے ہرنی واپس آئی, ادھر سے رب نے عرش میں جبرائیل سے کہا جبرائیل آج زمین پہ منظر بڑا حسین بنا ہے, موقع ہے جا میرے محبوب کو میرا ایک پیغام جا کے سنا. وہ پیغام پتہ ہے کیا ہے؟ جبرائیل آئے عرض کی آقا رب نے سلام بھیجا ہے اور پیغام بھیجا ہے. رب کہتا ہے محبوب ہر جگہ تمہاری زبان پہ ایک ہی جملہ سننے کو ملتا ہے میری امت میری امت میری امت. جہاں دیکھو میری امت میری امت میری امت. آج موقع ہے اس التجا کا جواب دینے کا. محبوب جتنا یہ ہرنی اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے نا وعزتی وجلالی انا ارحم بامتک من هذه السبیہ, میں اس سے زیادہ پیار آپ کی امت سے کرتا ہوں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں اور جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. اور ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا, تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. اور میرے کریم سے گر میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں, در میں بہا دیے. کب ابو میں اس سے زیادہ پیار کرتا ہوں. اور اگلا جملہ سنیے. اچھا آقا حضور سے اللہ کی بارگاہ میں کیا کیا کر رب ہب لی امتی, رب ہب لی, بولیے رب ہب لی. کیا مطلب ہے اللہ میری امت بخش دے, یہی معنی کرتے ہیں نا علماء بیٹھے ہیں, یہ معنی نہیں ہے اس کا. اللہم اغفر لی امتی کا معنی ہے میری امت بخش دے. حبلی امتی کا معنی اس سے اوپر کا ہے, اوپر کا. وہ پتہ ہے کیا ہے, یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے, میرے ہینڈ اوور کر دے. میں جانوں امت کا حساب جانے, میں جانوں قیامت کا دن جانے, میں جانوں قبر کے معاملات جانے. اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے. سنیے حضرت جبرائیل نے آ کر کیا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب ذوالجلال کہہ رہا ہے محبوب وعزتی
لوٹا دیں گے. دوستان عزیز 5 منٹ باقی بچ گئے, ہم نے 10:30 دعا کرنی ہے. سو میں اب پیغام کی طرف پلٹنے جا رہا ہوں. میں نے شروع میں ایک جملہ آپ کو دیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, جہاں پیار, سارے بولے جہاں پیار. بزرگوں سے میں نہیں کہہ رہا, بچوں سے کہہ رہا. دوستان عزیز, ہم جس فتنوں کے دور میں بس رہے ہیں نا, لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب, مگر لذت شوق سے بے نصیب. علامہ نے کہا کہ خطباء کے کلام دل کو بڑے اچھے لگتے ہیں, مگر اس میں شوق کی لذت کوئی نہیں ہے, شوق کی لذت کوئی نہیں ہے. لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب, مگر لذت شوق سے بے نصیب. بیان اس کا منطق سے سلجھا ہوا, لغت کے بکھیروں میں الجھا ہوا. وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں مرد, محبت میں یکتا حمیت میں فرد. عجم کے خیالات میں کھو گیا, یہ سالک مقامات میں کھو گیا. اور بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, مسلمان ہی راگ کا ڈھیر ہے. ہم راگ کا ڈھیر بن گئے, ہم راگ کا ڈھیر بن گئے. اس لیے تو علامہ نے کہا شراب کوہن پھر پلا ساکیا. شراب کوہن, شراب کوہن کس کو کہتے ہیں؟ پرانی شراب, وہ شراب جو طیبہ سے منگائی جاتی ہے, سینوں میں چھپائی جاتی ہے. توحید کی میں ساغر سے نہیں, نظروں سے پلائی جاتی ہے. شراب کوہن, شراب کوہن پھر پلا ساکیا. اور جو وہ پی لیتا ہے نا, نماز چھوڑنا تو دور کی بات, جھوٹ بولنا تو دور کی بات, معمولی معمولی گناہ کرنا تو دور کی بات. آئیے ذرا حضرت سعد بن ابی وقاص کی چوکھٹ پہ چلے. امام ابن اسیر اسد الغابہ میں اور حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں لائے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص یہ رشتے میں حضور کے ماموں لگتے تھے. کیا حضور کے ماموں لگتے تھے. اور پتہ ہے ماموں کس لیول کے تھے؟ ایک دن آ رہے ہیں دور سے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا نا حضرت سعد کو آتے ہوئے, تو صحابہ سے کہا صحابہ وہ میرے ماموں آ رہے ہیں, تم میں سے کسی کا ایسا ماموں ہے تو لائے مقابلے. آقا کا انداز تھا نا نوازنے کا, تم میں سے اگر کسی کا ایسا ماموں ہے تو لائے. یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کلمہ پڑھا تو ماں طبیعت کی تھوڑی سخت مزاج تھی. حضرت سعد کی والدہ, انہوں نے حضرت سعد کو بلا کے کہا, انہوں نے کہا بیٹا تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے, لیکن سنو, اگر تم نے واپس باپ دادا کے مذہب کو اختیار نہ کیا نا, تو میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی, اور اس وقت تک نہیں کھاؤں اور پیوں گی جب تک مجھے موت نہیں آ جاتی. مر جاؤں گی لیکن تمہیں واپس آنا ہوگا. کھانا چھوڑ دیا, پینا چھوڑ دیا, اور ساتھ میں ایموشنلی بلیک میل کرنے کے لیے کہا پھر یاد رکھنا ساری زندگی لوگ پتہ ہے تمہیں کیا کہیں گے, ماں کا قاتل, ماں کا قاتل, ماں کا قاتل. تو زندگی اس تانے کو سن کے گزار سکو گے؟ چھوڑ دو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اور پلٹ آؤ واپس. حضرت سعد بن ابی وقاص نے 2 4 5 دن ماں کی منتیں کی کہ امی جان نہ کرے, نہ ایک دن 2 4 دن نہیں, ایک دن منتیں کی کہ امی جان نہ کرے نہ کرے نہ کرے, کھا پی لیں. اب یہ جو جب سے لگے تورے سنگ نینا موری راتوں کی نندیاں اڑ پڑ گئے. اب یہ نین وہاں لگے ہیں کہ جہاں لگنے کے بعد اب ان کے پلٹنے کا کوئی امکان نہیں ہے. اب نہیں میں چھوڑ سکتا دامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ماں نے کہا ٹھیک ہے پھر تانے سنتے رہنا, ماں کا قاتل, ماں کا قاتل. حضرت سعد بن ابی وقاص نے دیکھا کہ امی جان نہیں مان رہی نا, تو ایک دن آئے اگلے دن 24 گھنٹے کے بعد, کہا امی جان میرا آخری فیصلہ سن لیں, آخری فیصلہ. میں نے کہا نا شراب کوہن یہ ہوتی ہے, شراب کوہن. ہم شراب پیتے ہیں آواز کی, ساز کی, ترنم کی, دوڑوں کی, مائیوں کی. ہم یہ
شراب پینے کے چکر میں پڑ گئے. اور شراب کوہن کیا ہے دیکھیے, جنہوں نے پی تھی ماں کے پاس آئے, کہا امی جان آخری فیصلہ سن لیں. لو کان لک الف نفس فخرجت نفسا نفسا ما ترکت دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امی آپ کی ایک جان ہے, اگر آپ کی 1000 جانیں بھی ہوں اور ایک ایک کر کے میرے سامنے نکلتی جائیں, میں وہ برداشت کر لوں گا, مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑوں گا, میں حضور کا دامن نہیں چھوڑوں گا. ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. دوستان عزیز, میں اس پیغام پہ بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں کہ وہ کسی نے کہا تھا کول نہیں رکھنا پہن پر آواں, کول نہیں رکھنا پہن پر آواں, پل وچ جا دفنونا. اپنے اپنے گھروں کو سوچئے نا, کسی کا بھائی گیا ہوگا, کسی کا باپ, کسی کی ماں, کسی کی بیوی, کسی کا بیٹا, کوئی گھر میں رکھتا ہے یا رکھ سکتا ہے؟ کوئی رکھ ہی نہیں سکتا. میرے ابو گئے, میری امی گئی, اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے, نہیں رکھ سکے گھر. کول نہیں رکھنا پہن پر آواں, پل وچ جا دفنونا. ٹر جانا تینو سب نے چھڈ کے بہتا چر نہیں لانا. ٹر جانا تینو سب نے چھڈ کے بہتا چر نہیں لانا. اور بک جانے سب جھگڑے تیرے, ہیٹ مٹی جد آنا. اس دن صادق رسے نو تینو کسے نہیں آن منانا. تب کوئی نہیں منائے گا. جلد یا بدیر ہم میں سے ہر ایک اس راہ کا مسافر ہے, ہر اس راہ کا مسافر ہے. مٹی دا تو مٹی ہونا کاتی بلے بلے, آج تو مٹی اتے بندیا کل مٹی دے تھلے. یہ محافل و مجالس محض اس لیے ہوتی ہیں کہ جہاں پر کسی نے ساتھ نہیں جانا, آپ کو یقین ہے نا کہ وہاں پہ مصطفیٰ نے آنا, آپ کریم آقا نے آنا ہے. تو کم سے کم ان سے اتنا تعلق تو جوڑ کے جائیں نا, اتنا تعلق تو جوڑ کے جائیں کہ وہ آئیں اور اپنے چہرہ انور کی زیارت اس طرح مسکرا کے کروائیں کہ دل سے آواز نکلے, میرا تو سب کچھ میرا, میرا تو سب کچھ میرا. زندہ باد, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. دوستان عزیز, یہ لبیک نماز کو کہیے, یہ لبیک کس کو کہیے؟ نماز کو کہیے. حضور سے کہیے حاضر ہوں. آپ نے کہا تھا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, حضور میں حاضر ہوں. آپ نے کہا تھا یہ مومن کی معراج ہے, میں حضور حاضر ہوں. آپ نے کہا تھا قیامت والے دن پہلا سوال اس کے بارے میں ہوگا, حضور میں حاضر ہوں, میں حضور حاضر ہوں. پھر تو لبیک کی صدا کا کوئی معنی ہے نا. تیرے چٹے کپڑے کس کم آمن جندروں ہوئے کالا ہو, بارو چاڑو کسے نہیں کم دا جے اندر لگ جائے جادا. ہمارے اندر جالے لگے ہوئے ہیں, کوشش کریں کہ ایسی محافل و مجالس میں وہ جالے اتار کے جائیں, وہ جالے اتار کے جائیں. اور غلامی رسول میں موت قبول نہ کریں, وہ بہت اعلیٰ درجہ ہے. وہ قبول کرنے والوں کے زندگی کے رنگ ڈھنگ ہنگ ہر شے جدا ہوتی ہے. غلامی رسول میں نماز قبول کرتے, غلامی رسول میں. میری صحیح بخاری کی حدیث کے جملے, اور مجھے اجازت دیں, آقا نے فرمایا تھا مجھے اس رب کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے, میرا دل کرتا ہے اذان ہو تو میں کسی اور کو مصلی پہ نماز کے لیے کھڑا کر کے خود مدینہ کی گلیوں میں نکل جاؤں, اور جو نماز پڑھنے نہیں آتا اس کے گھر کو آگ لگا کے اسے جلا ڈالوں. ہم نے دین اپنے ذوق کا بنا لیا ہے, میٹھا میٹھا ہضم اور گڑوا گڑوا تو ہوتا ہے. جہاں پر کچھ قربانی دینے کی, خواہشات نفس کو بدلنے کی بات آئے, حضور سلطان العارفین نے کہا تھا
کہ یہ جس نفس کے چنگل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں نا، صورت نفس ہمارے دی جی میں کتا گلر کالا ہو، صورت نفس ہمارے دی جی میں کتا گلر کالا ہو، پونکے ٹونکے لہو پیوے منگے چرب نوالا ہو، کھبے پاسیوں اندر بیٹھا دل دے نال سنبھالا ہو، ایک بدبخت ہے بڑا ظالم اللہ کرسی ڈالا، نفس پلیت پلیت چکیتا اسا اصل پلیت تا نہ سے، جب عالم ارواح سے روح آتی ہے تو وہ تو اتنی پاکیزہ، اتنی پاک صاف مجلہ مصفہ، اتنی معطر مطہر ہوتی ہے، یہ ہم ہیں جو خواہشات نفس سے اس کو پتہ نہیں کیا کیا نجاستوں میں اور کیا کیا غلاظتوں میں ناپاک کر دیتے ہیں۔ آئیے آج کی اس بزم کو اس نفس کی پاکیزگی کا سبب بنائیں اور اللہ کے حضور میں دعا میں وہ خیرات مانگے، یا اللہ زندگی جو گزر گئی سو گزر گئی، اب بقیہ زندگی تیرے مصطفیٰ کے نقش قدم پہ گزرے گی، اللہ ہمیں اسی توفیق عطا فرمائے۔ میں سبھی میں قلب سے 5 منٹ اوپر ہو گئے، میں معذرت چاہتا ہوں، میں منتظمین محفل کو اور بالخصوص محترم جناب بھائی اعظم اختاری جو میرے ہم نام بھی ہیں ان کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے یہ بزم منعقد ہے، اللہ اس کو اعلیٰ علیین کے عرفہ درجے نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا۔